بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا تا بری کریں گے تا ثا سا کو نرم کر کے ثا جیم حا ایسے حلق سے اس کو نکالنا ہے حا خا خا کو پر کریں گے، جو سبز رنگ کے حروف ہیں ان کو پر کریں گے خا دال 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 کو بھی نرم کریں گے دال را را پر کر کے را زا زا میں تھوڑی سختی سٹی کے بعد زا سین سین کو لمبا کریں گے، جو 2 حرف والے ہیں ان کو 1 الف کے مقدار لمبے کریں گے، جو 3 حرف والے ہیں ان کو زیادہ 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو سین 3 حرف والا ہے، سین کو اگر لکھیں تو اس میں 3 حرف آتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ پہلے بھی بتایا تھا، تو نہیں سمجھ آ رہی تو میں لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ ہاں 3 حرف ہے، پڑھنے میں 3 حرف کی آواز ہے۔ تو زا جو ہے وہ 2 حرف کی، جیسے یہاں زا کے ساتھ لکھا بھی ہوا ہے زا اور الف، تو یہ 2 حرفی ہیں، ان کو کم لمبا کریں گے، اور جو 3 حرفی ہیں ان کو 5 الف۔ تو سین بھی 3 حرفی ہے، سین شین صاد صاد کو بھی پر کریں گے، موٹا کریں گے صاد غاد قا غا۔ اچھا یہ 4 حرف ہے نا، ابھی یہ اکٹھے گزرے ہیں، صاد ضاد طا ظا۔ ان کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اس کی آواز جو پر کرنی ہے وہ گلے سے کرنی، یہ گلے سے ان کو پر کرنا ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ جیسے بعض لوگ صاد کو پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کرتے ہیں سو سوا سوا، یہ نہیں کرنا، صاد گلے سے حلق سے اس کو پر کرنا ہے، غاد قا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا اور یا 2 دفعہ لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھنے میں ایک ہی ہے، لکھنے میں مختلف طریقے سے آتے ہیں، دونوں شکلیں لکھ دی کہ اس طرح بھی یا لکھی ہوئی آئے گی، اس طرح بھی آئے گی، تو دونوں یا ہی ہے، چھوٹی یا بڑی یا نہیں کرنا، بلکہ یہ دونوں یا ہی، اس کو ایک ہی طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ تختیہ آپ دہرا لیں اور اس کے جو حروف ہیں کل ان حروف میں جتنے مجموعے ہیں وہ مجموعوں کو یاد کر لیں۔ تو جو پہلے پڑھا تھا اس کو پیچھے سے رجسٹر کاپی نکال کے دیکھ لیں، ورنہ وہ ویڈیو پر موجود ہے، وہ آپ وہاں سے نکال کے اس کو ایک دفعہ سن لیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک پہلا جو لیول ہے یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اس میں صرف ہم نماز وغیرہ اس کو سیکھ رہے ہیں، ورنہ جو گرامر کا پہلا لیول ہے وہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا لیول شروع ہونا صرف ایک نماز
کی وجہ سے دوسرا لیول نہیں شروع ہوا. تو درود شریف پڑھ لیا تھا ہم نے، مکمل پڑھ لیا تھا جی. ہاں درود شریف میرا خیال ہو گیا تھا مکمل جی. ہاں درود شریف مکمل ہو گیا تھا، وہ آخری دن اس کو مکمل کر دیا تھا. یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے جو عام ہم دعا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے، جیسے نفل آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں. عام طور پہ رب اجعلنی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی. اللہم انی، اے اللہ بے شک میں ظلمت نفسی، ظلم کیا اپنی جان پر. اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر. ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم جی. قاعدے میں تو نہیں ہے یہ، تو اس میں جو ہمارا لیول ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہے، اسی میں سے پڑھ رہے ہیں، قاعدے میں نہیں ہے. اب یہاں باقی وہی انہوں نے گردان بھی لکھ دی ہے. ظلمہ، ظلموز، ظلمتا، ظلمتہم، ظلمت، ظلمنا، ظلمتو، یہ ماضی ہے. کچھ سیغے نے لکھے، سب نہیں لکھے. ظلمہ، ظلما، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمتم، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتو، ظلمنا. اس طرح یہ 14 سیغے ہیں. تو یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے کچھ سیغے لکھ دیے ہیں. اسی طرح مضارع کے بھی لکھ دیے. ظلمہ ماضی ہے تو یظلم مضارع ہے. اظلم امر ہے، ما تظلم نہیں ہے. ظالم یہ فاعل ہے، مظلوم مفعول ہے، ظلم مصدر ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ لکھ دیا. اور اسی طرح اس دعا میں یہ لفظ آیا ہے نفسی، تو نفس کا معنی جان، اور اس کے ساتھ یا لگا دی تو میری جان. یا کا معنی میں، تو نفسی میرا نفس، میری جان. تو نفسن اس کا معنی جان، اور اس کی جمع آتی نفوسن، انفس. یہ جمع مکسر ہے. بہرحال یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر سمجھنے. جمع سالم ایک ہوتی ہے کہ جمع مکسر ہوتی ہے. جمع سالم یہ ہے کہ جو واحد کی حالت ہے وہ سالم پوری رہے، اسی طرح اس کے آگے بڑھ جائے الفاظ. تو اور جمع مکسر وہ ہے جب ٹوٹ جائے، جس کی واحد ٹوٹ جائے. جیسے ظالمن واحد ہے تو اس سے ہم جمع بنائیں ظالمون، تو ظالمن اسی طرح رہا، اس کے آخر میں واو نون لگا دیا، میم واو نون لگا دیا، میم تو پہلے ہی ہے، تو ظالمون بن گیا. اب یہ جمع سالم ہے کہ اس کا واحد کا لفظ بھی جمع میں اسی طرح رہا، اور جب وہ اسی طرح نہ رہے، ٹوٹ جائے، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جیسے نفسن سے نفوسن، نفسن اسی طرح نہیں رہا، اس میں ٹوٹ گیا، انفس میں بھی ٹوٹ گیا، اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. بہرحال یہ دعا ہے، اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے. آگے اس کے الفاظ ہیں، یہ تو اگر نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. آگے ہے ولا یغفر الذنوب، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی بھی، یعنی الا انتا، مگر تو ہی، تیرے سوا، یعنی اللہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا. اس کا یہ معنی ہے. یوں ولا یغفر الذنوب الا انتا. اور آگے ہے فاغفر لی
بخش دے مجھ کو مغفرۃ من عندک اپنے پاس سے خاص بخشش، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما۔ ورحمنی آگے اس کے بعد ہے یہ آگے ورحمنی، یہ آگے انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ درود شریف کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ربی جعلنی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل دعا، قبول کر لے ہم سے دعا۔ آگے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن تک، حساب کے دن تک۔ اس طرح یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ دعا ہے، اور اس کے بعد سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے پھر نماز کے بعد کی دعا اور دعائے قنوت کل پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کی نماز، اس میں قاعدے میں ربی جعلنی لکھا ہوا ہے، تو آپ اسی کو دیکھ لیں، یہ نہ یاد کر جائے، اگر آپ نہیں یاد تو ایسا ایسا کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ تو یاد ہی ہے نا، بس اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ہاں میں یہ انشاءاللہ بھیج دوں گا، یہی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے قرآن پاک کھولیں جی۔ قرآن پاک یہ ایک پاؤ ہو گیا تھا، تو 30واں پارہ نہ شروع کر لیں، اس میں صورتیں ہیں چھوٹے ہیں، یہ کہ وہ یاد ہو جائیں یا اس کا ترجمہ آ جائے، کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ زیادہ تر وہ نماز میں پڑھی جاتی ہے نا چھوٹی صورتیں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں، باقی پھر ترتیب میں آئیں گے تو وہ ترتیب سے چلیں گے۔ شروع سے شروع کر لیں جی۔ ہاں جی، وہ پھر الٹا ہوگا، پھر یہ ہے کہ آخری پاؤ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر شروع سے شروع کر لیں۔ آخری پاؤ سورہ انا نزلنا نکال، وہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پاؤ ختم ہوتا ہے نا، پھر 30واں پارہ شروع سے شروع کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع میں جھٹکا لگائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ان پہ غنہ بھی کرنا ہے، غنہ کر کے پھر نون کو لمبا کریں گے، الف پہ ماد ہے، اس کے بعد ان یہاں پہ بھی غنہ کریں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر، قاف کو موٹا کرنا ہے اور دال میں حرکت بھی دینی ہے، قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ أدراك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر قدر خیر من، نون پہ غنہ نہیں ہوگا، کیوں بلا نہیں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے الف آ گیا، حمزہ آ گیا، لہذا وہاں غنہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے خیرم اس پہ غنہ ہوگا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بِإِذْنِ ذال کو نرم کرنا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہم پہ غنہ اور من پہ بھی غنہ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اب دو ہائے، ہیا یہ بھی ہائے، حتی یہ بھی ہائے، یہ دونوں الگ الگ، ہیا حتی حتی ہیا حتی سلام هي حتى مطلع الفجر مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين
یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہی اپنے فضل سے معاف فرما۔ قرآن پاک کے ساتھ صحیح محبت اور اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم